السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول قرطاجنہ قسط نمبر 22۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ بحر روم کے پانیوں میں قیامت برپا تھی۔ سمندر کے نیلگوں سینے پر بھڑکتی آگ کے لال اور پیلے شعلے آسمان کو چھونے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہے تھے۔ انسانوں سے انسانوں کی لڑائی کا المناک منظر دیکھ کر سمندر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ منجنیکوں سے نکلنے والے آگ کے گولے ایک جہاز سے دوسرے جہاز کی طرف لپکتے اور لکڑی کے تختوں سے ٹکرا کر انہیں آگ کے شعلوں میں بدل دیتے۔ انسان تخریب پر تل گیا تھا۔ تخریب ہی تخریب تھی، دن دہاڑے۔ بحر روم کے صاف اور شفاف پانی پر دو ہیبت ناک بحری بیڑے دن دہاڑے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بحری جنگ تھی۔ اوپر بھی کھلا آسمان تھا اور نیچے بھی کھلا آسمان۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں طرف کے یودھا فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تحد نگاہ کہیں کوئی خشکی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ سمندر کی سطح پر چکولے کھاتے جہاز اور ان سے نکلنے والے آتشی گولے اور تیر۔ آخر یہ انسان کیا کرنے والا تھا؟ دونوں بڑے پہلے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے، پھر پوری قوت سے آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ ایک بھیانک سمندری جنگ تھی۔ اونچے جھنڈے والے قرطاجنی کے عرصے پر معابریش کھڑا تھا اور اونچے جھنڈے والے رومی جہاز کے عرصے پر کوناڈس۔ دونوں سلطنتیں سمندر کے بیچوں بیچ برسر پیکار تھی۔ ایشیا کی فینکی قوم جو اب افریقہ کے ساحل پر آباد تھی اور اس کے مد مقابل یورپ کی ایک جنوبی قوم۔ بحر روم انسان کی اس نا اتفاقی پر شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ لاشیں گر رہی تھی، سر کٹ رہے تھے، بازو اچھل رہے تھے، تیر کھب رہے تھے، گھاؤ لگ رہے تھے، آہیں کراہیں سسکیاں چیخیں بلند ہو رہی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے نیلے سمندر پر لہو کے لال پھول کھلنے لگے۔ لکڑی کے جہاز آپس میں ٹکراتے تو اتنی زور سے چرچراتے کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ قوت اور رفتار کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے، لیکن ان پر سوار سپاہی ٹوٹ پھوٹ کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے، اندھا دھند۔ ایک جہاز کے سپاہی دوسرے کی طرف دوڑتے اور دوسرے کے اس کی طرف اچھلتے کودتے پھلاوتے۔ کوئی سپاہی پانی میں گر جاتے اور کچھ ایک دوسرے پر تلواروں سے حملہ کر دیتے۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز سمندر کو سنائی دیتی تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتا۔ یہ جنگ تھی۔ روم کا بحری بیڑا قرطاجنہ کے بحری بیڑے سے ٹکرا چکا تھا۔ آج کوناڈس نے معابریش سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ پچھلی بار کی حسرت اس کے دل میں ادھوری تھی۔ پچھلی بار تو وہ خود جنگ بھی نہ لڑ سکا تھا۔ وہ تو اپنے داشتاؤں کے ہاتھوں زخمی ہو کر پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، اور آج تو یہ جنگ ہو ہی کوناڈس کی فرمائش پر رہی تھی۔ وہ کئی دن سے معابریش کے پاس اپنے ایلچی بھیج رہا تھا اور معابریش کو کھلی جنگ میں طاقت آزمانے کی دعوت دے رہا تھا۔ جہاں دیدہ معابریش زیادہ قتل عام پسند نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل لیت و لال سے کام لے رہا تھا۔ آخر ایک دن کوناڈس کے ایلچی نے معابریش کو اس کے سالاروں کی موجودگی میں کوناڈس کا یہ پیغام پہنچایا: ارے عورت کے پجاریوں، اے عورت کے غلاموں، تم بھی قرطاجنہ کی کواری کی طرح چوڑیاں پہن لو۔ اگر تم میں ہمت ہے تو کھلے سمندر میں ہمارے سامنے آ کر ہم سے پنجہ آزمائی کرو، ہمارے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑو۔ قرطاجنی سالار طیش میں آ گئے۔ ایک سالار نے اٹھ کر اپنی شمشیر نکالی اور بیچارے ایلچی کا سر قلم کر دیا۔ اس نے ایلچی کے باقی ساتھیوں سے کہا: جاؤ کوناڈس سے کہو جہاں وہ لڑنا چاہتا ہے ہم آ رہے ہیں، ہم اس سے باقاعدہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ معابریش کچھ بھی نہ کہہ سکا کیونکہ تمام سالاروں نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ دونوں سلطنتوں کے مابین اب ایک باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ دونوں طرف کے آتشی تیروں نے سمندر کی فضا پر ایک چھت سی تان دی تھی۔ ہزاروں جہاز اور کشتیاں متحرک دکھائی دے رہے تھے۔ ہر جہاز کے تہخانے میں چپو چلانے والے غلام جہاز کی رفتار کو حیران کن حد تک قابو میں کیے ہوئے تھے۔ قدرے فاصلے سے دیکھنے پر جہاز کا رویہ کسی لڑتے ہوئے انسان جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آگے لپکتے، ٹکراتے، خود کو بچاتے، داؤ کھیلتے، پینترا بدلتے، آگے بڑھتے یا پیچھے ہٹتے تو یوں لگتا جیسے لکڑی کے ان جہازوں میں بھی انسانوں کی طرح عقل بھری ہو۔ جنگ سے پہلے دونوں فوجوں نے باقاعدہ صف بندی کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے ایک بالکل سیدھے خط میں صف آرا ہوئے تھے۔ قرطاجنی فوج کا دایاں بازو رومیوں کے بائیں بازو کے مقابل تھا اور رومیوں کا دایاں بازو قرطاجنہ کے بائیں بازو کے مقابل تھا۔ دونوں کے قلب آمنے سامنے تھے۔ جنگ کے بگل بجنے سے پہلے دونوں جہازوں کے سالار اپنے اونچے عرشوں پر کھڑے مد مقابل لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں سپاہ سالاروں کے جہاز اپنے اونچے مستولوں اور بڑے بڑے پرچموں کی مدد سے پہچانے جاتے تھے۔ بحری جنگ میں مبازرت کا دستور نہیں تھا، چنانچہ بگل بجتے ہی دونوں فوجیں بری طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئی، اور اس وقت یہ جنگ زوروں پر تھی۔ پہلے پہل قرطاجنی دایاں بازو رومیوں کے بائیں بازو پر بھاری پڑ گیا اور رومیوں کا دایاں بازو قرطاجنہ کے بائیں بازو پر بھاری پڑ گیا، جبکہ دونوں کے قلب برابر رہے۔ یہ عجب صورتحال تھی۔ وہ کسی ایسے لٹو کی طرح گھوم گئے تھے جس کی درمیانی نوک اپنی جگہ ٹکی رہے اور اس کے پر گھوم جائے۔
سمندری جنگ بھی عجیب چیز تھی۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دیر بعد جنوبی سمت میں رومی اور شمالی سمت میں قرطاجنی فوج کھڑی تھی۔ قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور دونوں طرف کے جہاز دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ سمندر کے پانی پر تیرتے ہوئے سپاہی جو ٹوٹے ہوئے جہازوں سے کود پڑے تھے اور دوسرے جہازوں کی طرف تیرنے لگتے کثرت سے دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں طرف کی تیرتی ہوئی لاشیں پانی پر مسلسل پھول کھلائے جا رہی تھی۔ قرطاجنی منجنیقوں نے اندھا دھند آگ کے جو گولے پھینکے تھے انہوں نے کوناڈس کے ہراول دستوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوناڈس نے اپنے جہاز کے عرصے پر کھڑے کھڑے ہراول کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ آن کے آن میں کوناڈس کا حکم ایک جہاز کے عرصے سے دوسرے جہاز کے عرصے تک پھیلتا چلا گیا۔ ہراول پسپا ہونے لگا۔ کوناڈس نے ہراول کو پیچھے ہٹنے کے لیے جگہ دینی چاہی اور قلب کو بھی پیچھے ہٹانے لگا۔ بھونپوں، نکاروں، آہوں، کراہوں اور پکاروں کے علاوہ جہاز کی چیخ چنگاڑ اور تلوار کی ٹناٹن، یہ سب آوازیں ایک دوسرے سے گھل مل کر عجب سما پیدا کر رہی تھی۔ سمندر کے کھلے سینے پر آہو بکا اور چیخو پکار گویا قیامت برپا تھی۔ اس پر متضاد سورماؤں کی وہ للکارے اور نعرے تھے جو وہ ایک دوسرے کو بگاڑنے کے لیے بلند کر رہے تھے۔ پانی کی سطح پر کہیں کہیں بلبلے پیدا ہو رہے تھے۔ کٹ کٹ گرتی ہوئی لاشیں اپنی آخری سانسیں پانی میں ڈوبتے ہوئے لے رہی تھیں۔ وہ غرق ہوتے ہوئے سانسیں لیتے تو بڑبڑ کی آوازیں نکلتی اور سطح آب پر بلبلے نمودار ہو کر آبگینوں میں بدل جاتے۔ کوناڈس نے اپنے دائیں اور بائیں بازو کو حکم دیا کہ دشمن کے اندر کی طرف دھکیلے۔ اس نے اپنے خصوصی لڑاکا جہاز ابھی تک جنگ میں نہیں جھونکے تھے۔ یہ تیز رفتار جہاز قلب کے حکم کے عقب میں منتظر کھڑے تھے۔ کوناڈس اپنے ہراول کی پسپائی پر ذرا بھی نہ گھبرایا۔ اس کے چہرے پر بدستور ایک سنجیدہ سی مسکان تھی اور وہ دور قرطاجنی سپاہ سالار کے جہاز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کوناڈس نے اپنے ایک ماتحت افسر کو آواز دی۔ افسر اس کے نزدیک آیا تو اس نے کوناڈس سے کہا، وہ دیکھو، دشمن کے عقب میں حفاظتی دیوار نہیں۔ اگر ہمارے کچھ جہاز اس وقت کسی طرح دشمن کے عقب پر حملہ کر دیں تو ہم دشمن کو بوکھلا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کسی طرح قرطاجنی سپاہ سالار کے جہاز کو گھیر لیا جائے۔ اگر اس کا پرچم گر گیا تو قرطاجنیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ ماتحت افسر نے غور سے کوناڈس کی آواز سنی اور پھر اسے مشورہ دیا۔ ہم نے اپنا دستہ قلب کے عقب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس میں سے کچھ جہازوں کو اس مہم پر روانہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا 140 جہازوں کا برق رفتار دستہ منتظر ہے۔ اگر ہم 40 جہاز بھیج دیں تو کوئی حرج نہ ہوگا، لیکن 40 جہاز تھوڑے ہیں۔ دشمن کے عقب میں پہنچ کر وہ دشمن کے علاقے میں ہوں گے۔ اگر دشمن ان پر جھپٹا مارا تو سب کو گرائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صرف ایک جاسوس جہاز کو روانہ کرو، اس پر قرطاجنی پرچم نصب کرا دو اور اس کو دشمن کی صفوں میں داخل کر دو۔ مجھے امید ہے ہمارے جافروش جاسوس اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی قرطاجنی سپاہ سالار کو قتل کر دیں گے۔ اگر ایک جہاز ناکام ہو جائے تو دوسرا جاسوس جہاز روانہ کرو۔ یہ کوشش بار بار رہنی چاہیے۔ ماتحت افسر کوناڈس سے احکامات لے کر نیچے کی طرف چلا گیا۔ کوناڈس بدستور عرصے پر کھڑا جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ رومی لشکر کے دائیں اور بائیں بازو پر قرطاجنیوں پر ایک ساتھ بے باکانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی شدت اس قدر تھی کہ انہوں نے قرطاجنیوں کو کئی سو قدم پیچھے دھکیل دیا، لیکن قرطاجنی ہراول ابھی تک ڈٹا کھڑا تھا۔ بوڑھا قرطاجنی سپاہ سالار موابرس اپنے جہاز کے عرصے پر کھڑا جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ عرصے کے جنگلے پر دونوں ہاتھ رکھ کے بحر روم کے سینے پر برپا قیامت کو نہایت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے نزدیک ہی اس کا ایک ماتحت افسر کھڑا تھا۔ موابرس نے اپنے ماتحت افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بحری عقاب کس وقت روانہ ہوئے تھے؟ میرے اندازے سے انہیں اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ماتحت افسر نے موابرس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے 13 میل کا چکر کاٹنا تھا۔ ایک بار وہ پہنچ گئے تو دشمن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ بحری عقاب 70 جہازوں کا ایک دستہ تھا جو کل نصف شب سے ہی اپنی مہم پر روانہ ہو چکا تھا۔ موابرس نے قبل از وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں دشمن کے عقب کو توڑنے کے لیے ایک برقرار دستے کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ جانتا تھا کہ عین جنگ کے دوران اس طرح کا کوئی دستہ بھیجنا محال ہوگا۔ وہ ایک جہاندیدہ انسان تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے گزشتہ شب یہ اپنا ایک برق رفتار دستہ مغرب کی طرف روانہ کر دیا تھا جو 13 میل کا لمبا چکر کاٹ کر رومی لشکر کے عقب میں نمودار ہونے والا تھا۔ یکا یک رومی لشکر کے ہر سپاہی کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ دیکھ رہے تھے ان کے عقب میں قرطاجنی پرچم لہراتا ایک بحری بیڑا اڑا چلا آ رہا تھا۔ ان کے حوصلے یکلخت ٹوٹ گئے۔ سپاہ سالار کوناڈس تو جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھ چوپٹ کھلی تھی اور اپنے لشکر کے عقب میں اچانک نمودار ہونے والے قرطاجنی جہازوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی۔ کوناڈس نے آنن فانن اپنے عقبی محافظ دستے کو حکم دیا کہ وہ نئی مہم پر روانہ نہ ہوں بلکہ عقب کا دفاع کرے۔ اس نے کچھ ہی دیر پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہ موابرس کے غیر محفوظ عقب پر حملہ کرنے کے لیے خصوصی جہاز روانہ کرے گا، لیکن اب تو اسے خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایک تو اس کا لشکر قرطاجنیوں سے کم تھا، اوپر سے قرطاجنیوں کی ہر حکمت عملی اس کی جنگی تدبیروں سے بہتر ثابت ہو رہی تھی۔ اسے شدت کے ساتھ اپنی کم مائگی کا خیال آیا اور وہ غصے میں آنے لگا۔
اب کرتاجنی بیڑے نے کوناڈس کے عقب پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ منجنی کے آگ میں لپٹے پتھر پھینکنے لگی اور تیر اندازوں نے سمندر کے پانی پر چاؤں کر دی۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے نالائق سردار نے آج انہیں مروا دیا۔ کوناڈس کو ماں سوائے پسپائی کے کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اس نے مزید حماقت کرنے کے بجائے فرار میں ہی عافیت جانی اور اپنے پورے لشکر کو پہلوؤں سے پسپا ہونے کا حکم دیا۔ پہلوؤں سے پسپا ہونے کا مطلب تھا رومی لشکر کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ ظاہر ہے پہلو تو دو ہی تھے، عقب اور پیش منظر پر تو کرتاجنی چھائے ہوئے تھے۔ کوناڈس کا آدھا لشکر مغربی اور آدھا مشرقی پہلو کی طرف سرکنے لگا، اور یہ تو تقدیر کا عدل قانون تھا کہ پسپا ہونے والوں کو بے دردی سے کچل دیا جاتا ہے۔ بزدل بن کر بھاگنے سے بہتر تھا کہ وہ بہادر بن کر ٹکرا جاتے اور مر جاتے۔ شاید اس طرح رومیوں کی کچھ بچت ہو جاتی، لیکن وہ تو دم دبا کر بھاگ رہے تھے۔ کرتاجنی نے رومیوں کو یوں فرار ہوتے دیکھا تو اور بھی شیر ہو گئے۔ اب قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ رومی جنگی بیڑے کے جہاز اور سپاہی بے طرح موت کے منہ میں دھکیلنے یا گرفتار کیے جا رہے تھے۔ کوناڈس نے تو ایسی جنگ کا سوچا نہ تھا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنے بحری بیڑے کو چوہوں کی طرح بھاگتے دیکھا تو اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ ایسی ذلت اور رسوائی کا تو اس نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا۔ مان اس کی نگاہ دور کرتاجنی سپہ سالار کے پرچم پر پڑی۔ کوناڈس کا غصہ سوا ہو گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر چلا کر اپنے ماتحت افسروں کو حکم دینے لگا، میرے جہاز کو ادھر لے چلو فوراً، جتنی تیزی کے ساتھ ممکن ہو جہاز کو دوڑاؤ، میں اس رسوائی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوناڈس کے ماتحت افسروں نے سوچا کہ ان کی سپہ سالار کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل میں لیت و لال سے کام لیا تو کوناڈس نے تلوار نکال لی اور نہایت برہم لہجے میں گرجا، میں کہتا ہوں حکم کی تعمیل کرو، اگر کسی کو انکار ہے تو میرے ساتھ جنگ کرے، آؤ میری شمشیر کے ساتھ شمشیر ٹکراؤ اور یقین حاصل کر لو کہ مجھے مجلس روما نے خواہ سپہ سالار نہیں بنا دیا۔ وہ سچ مچ پاگل ہو چکا تھا، اس کی حالت ہی زیانی تھی۔ کوناڈس کے ماتحت ڈر گئے۔ جہاز کو کرتاجنی لشکر کی طرف موڑ دیا گیا۔ کوناڈس کا مضبوط تیز رفتار جہاز موابرس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے تیر انداز ترکش پر ترکش خالی کر رہے تھے اور اس کی جہازوں کی منجنی کے جلتے ہوئے پتھروں کا فوارہ بن چکی تھی۔ اس کے سامنے جو آتا کوناڈس اسے ڈھیر کر کے رکھ دیتا۔ اب تک وہ 7 کرتاجنی جہازوں کو توڑتا وہ سپہ سالار موابرس کی جہاز کی طرف بڑھ چکا تھا۔ رومی بحری سالاروں نے پھٹی آنکھوں سے اپنے سپہ سالار کو یہ ہمکانہ حرکت کرتے دیکھا تو ٹھڑک گئے۔ انہوں نے اپنے جہازوں کو رکنے کا حکم دیا اور پسپا ہوتے جہازوں کو رکنے کے احکامات جاری ہونے لگے۔ کوناڈس پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اندھا دھند موابرس کی جہاز کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پوری کی پوری رومی سپاہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ رک کر اپنے سب سے بلند پرچم والے جہاز کو دور سے دیکھنے لگے۔ کوناڈس کا جہاز کرتاجنی بیڑے کو چیرتا ہوا سیدھا موابرس کے جہاز کے ساتھ آ ٹکرایا۔ موابرس چاہتا تو میدان سے فرار ہو سکتا تھا۔ اس کا جہاز بھی کم تیز نہیں تھا، لیکن وہ رکا رہا۔ وہ جیتی ہوئی جنگ کا سپہ سالار تھا۔ کوناڈس کے آس پاس ہر جہاز موابرس کا تھا۔ کوناڈس کو چاروں طرف سے سنگ باری کا سامنا تھا۔ ایسی صورت میں اگر موابرس ایک قدم پیچھے ہٹاتا تو یہ اس کی فوج کے لیے بزدلی کی بات تھی۔ کوناڈس نے جان دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ عظیم رسوائی سے بچنے کے لیے خودکشی پر اتر آیا تھا۔ جو ہی اس کا جہاز کرتاجنی سپہ سالار کے جہاز سے ٹکرایا، سب سے پہلے خود کوناڈس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا کرتاجنی جہاز پر آ رہا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے ہمراہ جوشیلے رومی افسر بھی چھلانگیں مارتے ہوئے کرتاجنی سپہ سالار کے جہاز پر سوار ہونے لگے۔ اپنے سپہ سالار کو یوں دیوانوں وار میں موابرس پر جھپٹتا دیکھ کر رومیوں کے بھاگتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ چلا کر ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے۔ رومی لشکر محض کوناڈس کی دلیری کی بدولت یکایک واپس پلٹنے لگا۔ ہر رومی سپاہی کے دل میں تقریباً وہی جذبات تھے جو ان کی سپہ سالار کوناڈس کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ وہی غم و غصہ، وہی نفرت، وہی ذلت اور رسوائی کا شوق۔ رومی لشکر کا دائیں اور بائیں بازو تو پہلے بھی باقی لشکر کی نسبت کم مروت کا شکار تھے۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک بہادری سے لڑے تھے۔ کبھی کرتاجنی لشکر کو دھکیل کر پیچھے ہٹا دیتے اور کبھی خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ ان بازوں کو اس وقت حیرت ہوئی تھی جب رومی سپہ سالار نے پسپائی کا حکم جاری کیا تھا۔ دائیں اور بائیں بازو کے سالاروں نے کوناڈس کا حکم سنا، لیکن فوری طور پر پسپا نہ ہوئے، بلکہ وہ ابھی تک برابری کی سطح پر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی کوناڈس کی بے باکانہ الغار کا آغاز ہوا، دائیں اور بائیں بازو کے سالار پھر ڈٹ گئے۔ کوناڈس بنفس نفیس موابرس کے جہاز پر سوار ہو چکا تھا اور اب کرتاجنی سپہ سالار کے جہاز میں عجیب وحشیانہ پیکار جاری تھا۔ دونوں طرف کے سالار اور سپاہی نہلے پہ دہلا تھے۔ کوناڈس کی شمشیر بجلی کا کوندہ بن چکی تھی۔ وہ جس کرتاجنی پر برستی اس کے چولہے طبق روشن کر دیتی۔ وہ آج جان ہار کر لڑ رہا تھا۔ کرتاجنی سالار اور سپاہی اس کی بے پرواہی سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اکیلا رومی سالار ان کو سب کو کاٹ دے گا۔ کوناڈس کی تلوار ایک کے بعد ایک کرتاجنی افسر کا سر کاٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ موڑا موابرس اور کوناڈس آمنے سامنے آ گئے۔ کوناڈس کا خوفناک حملہ بہت بھاری تھا۔ اس نے آن کے آن میں بہت سے کرتاجنی جنگجوؤں کو مار گرایا تھا، لیکن پھر بھی کرتاجنیوں کی تعداد کم نہ پڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے کرتاجنی مر رہے تھے، اس سے زیادہ دوبارہ جہاز پر سوار ہو رہے تھے۔
یہ نئے سوار ہونے والے وہ قرطاجنی سپاہی تھے جو سمندر کے پانی میں تیر کر اپنے سپہ سالار کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے، لیکن کوناڈس تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ کب تھی؟ وہ تو قرطاجنی سپہ سالار کو بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ ایک نہایت بہادر اور نڈر سپاہی ہے۔ موابریس اور کوناڈس کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تو آس پاس کھڑے دونوں سپاہیوں نے چونک کر اپنے سالاروں کو دیکھا۔ موابریس کے مددگاروں نے آگے بڑھ کر برے سالار کی مدد کرنا چاہی، لیکن موابریس نے انہیں بآواز بلند حکم دے کر روک دیا، خبردار، کوئی آگے نہ بڑھے گا۔ اور اب دونوں لشکروں کی سپہ سالار دو بدو تھے۔ موابریس بوڑھا تھا اور کوناڈس پختہ عمر کا آزمودہ کار جرنیل۔ سب مددگار رک گئے۔ قرطاجنی پہلے تو آگے ہی نہ بڑھے تھے۔ دونوں لشکروں کے سپہ سالار ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ موابریس کا قد کوناڈس سے قدرے نکلتا ہوا تھا اور کوناڈس کی جسمانی صحت بوڑھے موابریس سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں شمشیریں تھیں، ڈھالیں نہیں تھی۔ بحری سپاہیوں کو عام طور پر ڈھالوں کے بغیر ہی لڑنا پڑتا ہے۔ بوڑھے موابریس کے حملوں میں تیزی اور شدت کے بجائے حکمت عملی تھی۔ اس کے برعکس کوناڈس تیزی اور شدت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قرطاجنی سپہ سالار کا جہاز کھیل کا میدان بن گیا۔ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کی لڑائی چھوڑ کر اس عظیم مبارزت کا دیکھنے کا نظارہ کرنے لگے۔ آس پاس کے جہازوں پر بھی بہت سی سپاہی اس طرح متوجہ ہو گئے۔ البتہ کچھ فاصلے پر گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ کوناڈس کے پسپاتا ہوتے سپاہی اپنے سالار کی دلیری دیکھ کر واپس پلٹ آئے تھے، اور پلٹے بھی ایسے تھے کہ ان کے رگو ریشے میں بجلیاں بھر چکی تھی۔ وہ اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے جان ہار کر لڑ رہے تھے۔ جیسا سالار ویسی فوج کے مصداق، ہر رومی سپاہی کوناڈس جیسی ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنگ کا پانسا پلٹتا جا رہا تھا۔ ٹن کی آواز سے کوناڈس کی شمشیر موابریس کے سر پر پڑی۔ اگر موابریس نے لوہے کا خود نہ پہن رکھا ہوتا تو کوناڈس کی تلوار اسے دو حصوں میں کاٹ کر پھینک دیتی۔ قرطاجنی سپاہی کے دل دہل گئے۔ یہ پہلا وار تھا جو موابریس روک نہ پایا تھا۔ ٹھیک اسی وقت موابریس نے بدلہ لے لیا۔ ہو بہو اسی طرح موابریس کی شمشیر کوناڈس کے سر پر ٹن کی آواز کے ساتھ پڑی۔ یکایک قرطاجنیوں کے چہرے کھل اٹھے اور فضا تالیوں کی آواز سے گونجنے لگی۔ جہاز اسکولے کھا رہا تھا، لیکن دونوں پرانے بڑے جہازران اور قزاق لڑ رہے تھے۔ موابریس بوڑھا تھا، لیکن اس کے بازو میں نوجوانوں سے زیادہ قوت تھی۔ اس کی تلوار کوناڈس کے سر پر پڑی تو کوناڈس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے، لیکن اس نے فوراً اپنا سر کو جھٹکا اور اگلے لمحے پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ ابھی تک دونوں سالار برابر تھے، تماشائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ بعض سپاہی اپنے جہازوں پر سے پانی میں کود گئے تھے اور تیرتے موابریس کے جہاز کی طرف چلے آئے تھے۔ اس دوڑ دھوپ میں صرف قرطاجنی ہی شامل نہ تھے، رومی بھی متواتر اسی جہاز کی جانب لپک رہے تھے۔ آن کی آن میں دونوں سالاروں کی موازرت کی خبر دونوں لشکروں تک پھیل گئی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ جہاں جہاں لڑائی ہو رہی تھی دونوں طرف کے سپاہی خود کو بھی سالار تصور کرنے لگے۔ قرطاجنیوں نے محسوس کیا کہ ان کا برا سالار اب دھیرے دھیرے تھکتا جا رہا تھا۔ بعض قرطاجنی اس پریشانی کا اندازہ کر کے یہ سوچنے لگے کہ وہ اس مبارزت میں داخل ہو جائے، لیکن ان کے سربراہ سالار نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ وہ رک گئے۔ ایک قرطاجنی سالار نے اپنے ساتھیوں کو دلجوئی کے لیے کہا، موابریس تھکنے والوں میں سے نہیں، تھکاوٹ کا مظاہرہ کرنا اس کی چال ہے۔ تم دیکھنا وہ اچانک بجلی کے کوندے کی طرح لپکے گا اور کوناڈس کو ٹکڑوں میں کاٹ دے گا۔ قرطاجنی سالار کی بات سن کر باقی قرطاجنیوں کے چہروں پر کھوئی ہوئی رونق لوٹ آئی، اور پھر وہی بات سچ ثابت ہوئی۔ تھکاوٹ کی اداکاری موابریس کی چال تھی۔ کوناڈس سمجھا کہ بوڑھا سالار اب تھک چکا ہے، چنانچہ اس کمروں میں تھوڑی سی پروائی اور ڈر آئی، اور اس بے پرواہی کا فائدہ اٹھا کر موابریس نے کوناڈس پر اپنا داؤ آزمایا۔ موابریس بدستور تھکنے کی اداکاری کرتا رہا، ایک بار نیچے جھکا اور ایک تھکے ہوئے ٹوٹے انسان کی طرح اس اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی فرش پر ٹکا دی، جیسے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے سہارا لے رہا ہو۔ کوناڈس اسے اپنی جیت سمجھا اور آخری بات سمجھ کر پوری قوت سے اپنی تلوار بلند کی اور پھر موابریس پر گرا دی، لیکن موابریس کسی چھلاوے کی طرح اچانک نیچے سے پھسل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کی پھرتی دیکھنے کے لائق تھی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بڈھا بجلی کی طرح حرکت میں آیا۔ کوناڈس کا وار جہاز کے فرش کے تختے پر اتنی زور سے پڑا کہ اس کی تلوار لکڑی کے تختے میں بری طرح کھوپ گئی، بالکل ایسے جیسے کسی کلاڑے کی زوردار ضرب سے کلاڑے کے پھل کو لکڑی میں گھسیڑ دے۔ ظاہر اب تلوار واپس نکالنے کے لیے کوناڈس کو بے پناہ زور لگانا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پھرتلے بڈھے نے ایک اور کام کر دکھایا۔ موابریس نے اپنے پیر کے باری جوتی کی ایک زوردار ضرب کوناڈس کی تلوار کے دستے پر لگائی۔ تلوار کوناڈس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اب وہ نہتا تھا۔ کوناڈس کو جو ہی اندازہ ہوا کہ فوری طور پر تلوار نہیں نکال سکتا تو اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرنے میں دیر نہ لگائی۔ اس نے خود کو موابریس کے داؤ سے بچاتے ہوئے روایت کے مطابق سینہ ٹھونکنا شروع کر دیا۔ یہ دعوت تھی دست بدست لڑائی کی۔ اس عہد میں جب کوئی ایک پہلوان کی دوسرے پہلوان کو کشتی کی دعوت دیتا تو اس طرح سینہ بجا بجا کر اسے شہ دیتا تھا۔ کوناڈس نے سینہ بجایا تو جہاز پر موجود سب رومی سپاہی زور زور سے اپنے سینے بجانے لگے۔ ہر طرف دھپ دھپ کی آوازیں ایک خاص لے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ موابریس نے چاروں طرف سر گھما کر دیکھا اور سب کا مدعا سمجھ گیا۔
اس نے اپنی شمشیر ایک طرف پھینکی اور کوناڈس سے کہا، میں تمہارے دل کا کوئی ارمان ادھورا نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم میرے ساتھ کشتی کرنا چاہتے ہو تو بھی مجھے اس سے کوئی انکار نہیں۔ اور اب کوناڈس اور موابریس دونوں پہلوانوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جو ہی ایک دوسرے کے نزدیک پہنچے، کوناڈس نے ہوا میں اچھل کر اپنی لات گھمائی اور بوڑھے موابریس کے پہلو میں دے ماری۔ اگر موابریس عین وقت پر ایک قدم پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو اب تک وہ فرش پر پڑا تڑپ رہا ہوتا، لیکن وہ بھی آخر موابریس تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی لڑائی بھڑائی میں گزاری تھی۔ کوناڈس نے ایک لات پر بس نہ کی، اگلے لمحے اپنی دوسری لات گھما چکا تھا۔ اس بار بھی موابریس نے خود کو بچا لیا، اور اس بار تو بڈھے سالار نے کوناڈس کی لات کو اپنی کوہنی پر روکا۔ کوناڈس کو یوں لگا جیسے لوہے کے ڈنڈے سے ٹکرا گئی ہو اس کی لات۔ اب موابریس کا ایک نپاتلا مکہ رومی سالار کی طرف لپکا، لیکن کوناڈس نے اپنا چہرہ فوراً ایک طرف ہٹا لیا۔ دونوں سالاروں میں غضب کی دست بدستہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ قرطاجنی رومی سپاہی بھی بوڑھے موابریس کی پھرتی دیکھ کر اشش کر اٹھے تھے۔ بحر روم کے سینے پر قیامت برپا قیامت کے بیچوں بیچ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں خاموشی تھی، سناٹا تھا، سب تماشائی سانس روکے کھڑے تھے۔ دونوں لڑاکا سردار کشتی لڑ رہے تھے، عجب سما تھا۔ دور جنگ ہو رہی تھی، رومی پاگلوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اپنے سالار کے اونچے پرچم والے جہاز کو قرطاجنیوں کے بیچوں بیچ دیکھتے ان کا جذبہ اور بھی سوا ہو جاتا۔ یکایک کوناڈس کا دایاں گھٹنا موابریس کے ناف کے نیچے پڑا۔ بڈھے سردار کی ضرب پڑی تو وہ یکدم دوہرا ہو گیا۔ درد کی شدید لہر نے اسے آن واحد میں سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف جھکا۔ کوناڈس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے جھکے ہوئے موابریس کے چہرے پر اپنے پیر کی ٹھوکر سے ایک شدید ضرب لگائی۔ موابریس ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک پیٹ پر تھے، اب وہ معطل ہو چکا تھا۔ آس پاس کھڑے قرطاجنی تماشبین سپاہیوں کو آنے والے خطرے کا اندازہ ہوا تو وہ یک لخت آگے بڑھے۔ وہ موابریس کو کوناڈس کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے، لیکن ابھی قرطاجنی افسروں نے ایک دو قدم ہی بڑھائے تھے کہ کوناڈس نے لکڑی کے تختے میں کھبی اپنی شمشیر پوری قوت سے واپس کھینچ دی۔ کوناڈس بے ایمانی کر رہا تھا۔ کشتی میں تلوار کا استعمال جائز نہیں تھا۔ موابریس نے کوناڈس کو نہتا دیکھ کر اپنی شمشیر پھینک دی تھی، لیکن کوناڈس نے بڈھے سالار کو زیر کرنے کے بعد اس کے نہتے پن کی پرواہ نہ کی۔ کوناڈس نے اپنی شمشیر ہوا میں لہرائی اور اس سے پہلے کہ قرطاجنی افسر اپنے سپاہ سالار کی مدد کو پہنچتے، کوناڈس نے در سے کراہتے موابریس پر حملہ کر دیا۔ موابریس بے اختیارانہ انداز میں اپنے ہاتھ آگے کر دیے، جیسے وہ خود کو اس تیز دھار تلوار کی کاٹ سے بچا لیتا۔ بوڑھے موابریس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے کٹ کر دور جا گرے۔ تماشائیوں میں یکایک کھلبلی مچ گئی۔ ایک زوردار چیخ کی آواز فضا میں گونجی اور ہر طرف شور و غوغا بلند ہونے لگا۔ جتنے قرطاجنی رومی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے وہ آپس میں بھیڑ گئے۔ وہ قرطاجنی افسر جو موابریس کی جان بچانے کی غرض سے آگے بڑھے تھے، کوناڈس پر پل پڑے۔ کوناڈس اپنے بڑے مدے مقابل پر دوسرا وار نہ کر سکے، اسے فوری طور پر نئے حملہ کے ساتھ نبرد آسماں ہونا پڑا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد بوڑھے موابریس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کی کلائیوں سے لہو کسی فوارے کی طرح بہ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوناڈس بیک وقت 5 قرطاجنی افسروں کی تلواروں کا سامنا کر رہا تھا۔ مان کوناڈس ایک تلوار کے وار کو نہ بچا سکا اور تلوار اس کے سینے پر موجود بھاری بھرکم زرہ پر پڑی۔ لوہے کی زنجیر والی زرہ کڑیاں اندر کی طرف دھنسی اور کوناڈس کی ایک پسلی کو توڑتی اس کے سینے میں گھس گئی۔ کوناڈس در سے کراہا، لیکن اسے دشمن کے واروں سے خود کو بچانا ترک نہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک اور وار اس کے بازو پر پڑا اور کوناڈس کا دایاں بازو بری طرح زخمی ہو گیا۔ مان کوناڈس کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ خود کو بچا نہیں پائے گا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک جس بھری اور مقابلے کے میدان سے نکل بھاگا۔ قرطاجنی افسر اس کے پیچھے لپکے، لیکن کوناڈس کی رفتار زیادہ تھی۔ اگلے لمحے وہ چھپاک کے ساتھ پانی کے سمندر میں کود پڑا۔ ہر طرف گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ قرطاجنی سپاہ سالار موت اور زندگی کے کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے ماتحت افسر اسے بچانے کی ہر ممکنہ کوشش میں مصروف تھے۔ کوناڈس تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن قرطاجنی سپاہ سالار کے جہاز پر موجود باقی رومی جنگ بازوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس وقت قرطاجنی سپاہ سالار کا جہاز محفوظ تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ موابریس کے قتل کی خبر سمندر کی سطح پر لگا کر اڑی اور دونوں لشکروں میں پھیل گئی۔ رومیوں کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے اور قرطاجنیوں کی امیدیں مایوسی میں بدلنے لگی۔ جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ کوناڈس گرتا پڑتا اپنے جہازوں تک تو پہنچ گیا، لیکن اسے خود بھی اپنی بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس کی پسلی ٹوٹ چکی تھی اور زرہ کی کڑیاں اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ آسمان کی آنکھیں سمندر کی سطح پر انسانوں کے قتل عام کا منظر دیکھ رہی تھی۔ عظیم سمندر کے سینے پر آہو بکا مچی ہوئی تھی، لیکن سمندر پھر بھی پرسکون تھا۔ جہازوں سے جہاز ٹکرا رہے تھے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور انسانوں کو انسان قتل کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں نے ایک ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دیا۔ اس فتح کا تمام تر صحرا کوناڈس کے سر تھا۔ کوناڈس نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس ایک شخص کی جرأت نے ہزاروں جہازوں پر سوار لوگوں کی قسمت کے فیصلے بدل دیے تھے۔ غروب آفتاب تک قتل عام جاری رہا۔ کوناڈس اور موابریس دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔
غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے قرطاج نے افسروں نکل بھاگنے میں عافیت جانی۔ ان کا بازو میں مزید سکت نہ تھی کہ رومیوں کی وحشیانہ جلغار سے رک پاتے۔ معاوریہ کی موت کئی گھنٹے پہلے واقع ہو چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ پوری قرطاجنی فوج کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ انہوں نے اب انتقام لینے والے جذبے کے تحت رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس جنگ میں دونوں طرف کی فوجوں کا بھاری نقصان ہوا تھا۔ سمندر میں ہر طرف انسانی اعضاء اور لاشیں تیر رہی تھی۔ قرطاجنوں کو پسپا ہوتا دیکھ کر رومی افسر نے ان کا تعاقب نہ کیا، وہ تھک چکے تھے۔ ان کا سالار بھی ہلاک ہو چکا تھا اور ان کے پاس فوری طور پر کوئی نئی حکمت عملی نہیں تھی۔ لیکن زیادہ نقصان قرطاجنوں نے اٹھایا۔ ان کی آدھی سے زیادہ فوج اس وقت سمندر کی سطح پر لاشوں کی صورت میں تیر رہی تھی۔ جو بچ گئے ان میں زیادہ سے زخمی تھے۔ ان کے بیشتر جہاز تباہ ہو چکے تھے یا دشمن نے اسیر کر لیے تھے۔ کوناڈس اور معاوریس کی دیرینہ دشمنی نے بالآخر وہ رنگ دکھایا تھا کہ سمندر کی روح بھی کانپ اٹھی تھی۔ وثوق سے نہ کہا جا سکتا تھا کہ آخر فتح کس فریق کی ہوئی۔ یہ جنگ نہ تھی، ایک قتل عام تھا۔ اعداد و شمار کے تناسب سے یہ جنگ قرطاجنی ہار گئے تھے، لیکن وہ ہار کر بھی اپنے آدھے زخمی لشکر کو بچا لائے تھے۔ اس عظیم مارکے نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ کوئی جہاز ایسا نہ تھا جو سلامت ہوتا یا آئندہ کسی جنگ کے لیے بحر روم میں روک لیا جاتا۔ قرطاجن افسروں کے پاس ماج سوا اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے وطن قرطاجنہ کی طرف لوٹ جاتے، چنانچہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ معزز سامعین حضرات، قرطاجنہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔